وائرل ہے کہ جب دنیا میں بہن بھائی آپس میں ملتے ہیں تو فرشتے وقت روک لیتے ہیں، کیونکہ اگلے جہاں میں یعنی آخرت میں ان کی ملاقات ممکن نہیں۔ اس کی وضاحت فرمائیں محمد علی عباسی فرام ابٹ آباد۔ دیکھیے یہ پوسٹ میں نے بھی دیکھی ہے، میری نظر سے بھی گزری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں 27 پارے کی سورہ طور کے اندر والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ روز محشر جب جنت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل فرما دیں گے، تو ایمان والے جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کریں گے کہ یا ربا ہم تو جنت کے اندر آگے، آپ نے ہمیں تو جنت عطا فرما دی، لیکن دنیا میں جو ہماری اولاد تھی، ہمارے بچے تھے، وہ نظر نہیں آتے، ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں ہمیں نہیں دکھتی، لہٰذا ہم ان کے حق میں سفارش کرتے ہیں کہ یا ربا انہیں بھی جنت میں داخل فرما اور یا ربا ان کی بھی بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، اور ایمان والوں کی مومن اولاد کو اللہ تبارک و تعالی والدین کی سفارش کے نتیجے میں ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فرشتے وقت کو روک لیتے، تو وقت کسی کے لیے بھی نہیں رکتا، وقت تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں رکا۔ یہ جو خطبہ حضرات بیان کرتے ہیں نا معراج کے واقعے میں کہ آقا علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک لیا، اور بعض خطبہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اپنے خطابت کے جوش میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک وہ 63 سال نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، کیونکہ اگر وہ جو وقت روک دیا گیا تھا اگر اس وقت کو بھی شامل کریں تو یہ عمر 63 سال سے زیادہ بنتی ہے۔ تو یہ صرف لفاظیت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو کسی کے لیے بھی نہیں روکا ہے، وہ معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آقا علیہ السلام آنن فانن گئے اور آنن فانن واپس آ گئے، وہ معجزہ برحق ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ وقت رک گیا تھا، وقت ٹھہر گیا تھا، یہ من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر سورہ صاد کے اندر 23 پارے کی سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، وہاں بھی ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے جو کہ اسرائیلی روایت ہے، جس کی سختی کے ساتھ مفسرین نے تردید فرمائی ہے۔ ردوها الیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی سورج کو واپس لوٹا دیا تھا، کیونکہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، وہ گھوڑوں کے معائنے میں مشغول تھے اور گھوڑوں کی خدمت میں مشغول تھے، اسی اثناء میں انہیں پتہ نہیں چل سکا اور عصر کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا ربا عصر کی نماز میری رہ گئی ہے، لہٰذا سورج کو واپس لوٹا تاکہ میں عصر کی نماز پڑھ سکوں۔ سورج واپس لوٹ آیا، انہیں نماز پڑھی اور آفتاب غروب ہو گیا۔ اس روایت کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ رد فرمایا ہے، اور اکثر مفسرین محققین مفسرین نے اس تفسیر کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ردوہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ سورج کی طرف نہیں بلکہ گھوڑوں کی طرف لوٹائی جا رہی ہے کہ گھوڑوں کو میرے پاس واپس لے کے آؤ، ان گھوڑوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹی ہے۔ پھر انہوں نے ان گھوڑوں کی جو پونچیں ہیں اور ان کی جو ٹانگیں وہ کاٹ ڈالی ہیں، گردنیں ان کی ٹانگ کاٹ ڈالی ہیں، ان کو ذبح کر ڈالا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہا ضمیر جو ہے یہ گھوڑوں کی طرف راجع ہے، سورج کی طرف راجع نہیں ہے۔ تو ہاں حضرت یوشع علیہ السلام کے متعلق روایات میں ضرور آتا ہے کہ یوشع علیہ السلام کے لیے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس لوٹایا تھا، یوشع علیہ السلام کے لیے۔ اس کے علاوہ نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی کتب اور ابدال کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو روکا ہے اور سورج کو واپس لوٹایا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہہ دینا کہ ان کی بہن بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو فرشتے وقت کو روک لیتے ہیں، یہ بھی من گھڑت بات ہے، اور یہ بھی من گھڑت بات ہے کہ ان کی اگلے جان میں ملاقات نہیں ہوگی۔ جب جنت میں ماں باپ جائیں گے اور ماں باپ کی سفارش میں جب اولاد جنت میں اکٹھی ہوگی تو بہن بھائی اکٹھی ہو جائیں گے، بہن بھائیوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس روایت کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق